ان کی تواضع کا بھی ذکر آتا ہے کہ بڑی زبردست تواضع تھی، عاجزی انکساری، یعنی کہ بالکل جیسے ایک ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہوتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اور ان کی کردار سے ایسا زبردست ان کا معاملہ ہوا، لکھا کہ آدھی دنیا سے زیادہ کے خلیفہ تھے، حضرت عمر کے بعد انہی کی خلافت آئی، اور اتنی زبردست کہ 45 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، اور 20 نوکر چاکر آس پاس تھے، غلام، لونڈی، باندی، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے گھر کا فلاں کام تم کر دو، اپنے جتنے ضروری کام ہوتے تھے خود کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اٹھ کے جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں گلاس، پانی کا گلاس کسی سے مانگ لے بھائی پانی پلا دو، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا کام تم کرو، حالانکہ نوکر چاکر تھے، خود اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی ان کی تواضع کی مثال ہے۔ غنا بھی ان کا بڑا مشہور ہے، اور اپنے غنا کی وجہ ہی سے ان کو غنی کہا جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا ویسے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین اسلام پر خرچ بھی کر کے دکھایا، اپنا مال لٹایا، دونوں ہاتھوں سے نچھاور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اتنے با اختیار خلیفہ تھے جیسے کہ میں نے بتایا کہ 45 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، لیکن جب باغی ان کو شہید کرنے کے ارادے سے ان کے گھر میں داخل ہوئے، بلکہ گھر میں تو بعد میں داخل ہوئے، پہلے تو کئی دنوں تک ان کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا، بلکہ 40 دن کا ذکر آتا ہے کہ 40 دن تک مدینہ کے اندر باغیوں نے جو ہے وہ محاصرہ کیے رکھا، چاروں طرف سے ان کے گھر کو گھیر لیا، پانی بھی اندر جانے نہیں دیا، اور ان کو مسجد نبوی کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، اور انتہائی مظلومانہ ان کی شہادت ہے۔ اس موقع پر جو صحابہ اس وقت وہاں موجود تھے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 18 ذی الحجہ تھی، تو 10 ذی الحجہ یہ وہ موقع ہے، اکثر صحابہ کرام مدینہ سے حج کرنے کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا چکے تھے، تو مدینہ میں پبلک زیادہ نہیں تھی، صحابہ کرام یا تابعین جو بھی تھے وہ بہت زیادہ نہیں تھے، تھوڑے تھے، اور اسی میں ان باغیوں کو موقع غنیمت مل گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا۔ لیکن بہرحال جو بھی تھے، جتنے بھی تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہو کر یہ جیسے بھی ان سے بات چیت کی، اور ان کے سامنے 3 تجاویز رکھی کہ یہ جو باغی ہیں انہوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا ہے، پانی بھی اندر نہیں آنے دے رہا اور آپ کو بھی باہر نہیں جانے دے رہا ہے، آپ کی جان کو سخت خطرہ ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر آپ 3 میں سے ایک کام کریں۔ نمبر 1، پہلا کام تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی بڑی تعداد حج کرنے بیت اللہ گئی ہوئی ہے، ہم آپ کو یہاں سے کسی بھی طریقے سے نکالتے ہیں، پیچھے کے دروازے سے یا جو بھی ہم نکالتے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ مکہ چلیں، اور یہ وہاں نہیں آئیں گے کیونکہ حرم ہے، اور حرم کے اندر تو تلواریں نہیں نکلیں گی، لیکن اگر یہ نکالتے بھی ہیں تو وہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہاں ان کی جو ہے خبر لی جائے گی، اور اگر آپ وہاں جانے کو تیار نہیں ہیں تو اس صورت کے اندر دوسری تجویز یہ ہے کہ آپ شام چلیں جہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور وہاں ان کی بڑی سلطنت ہے، بڑی ریاست ہے، اور بہت ان کے لوگ ہیں، بڑی ان کی فوج ہے، اور بڑے ان کے مراسم اور تعلقات ہیں، لہذا آپ وہاں چلیں۔ اگر یہ لوگ آپ کا پیچھا کرتے کرتے حضرت امیر معاویہ تک بھی پہنچیں گے تو پھر وہ ضرور آپ کا ساتھ دے کر ان لوگوں کا قلع قمع کریں گے، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو تیسری تجویز یہ ہے کہ یہاں سے نکل کر نہ مکہ جائیں نہ امیر معاویہ کے پاس جائیں، دنیا میں جہاں آپ کی جگہ کی مرضی کی جگہ ہو آپ ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تینوں تجویزوں کا جواب پیش کیا۔ پہلا جواب تو انہوں نے یہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر میں یہاں سے نکل کر مکہ جاتا ہوں تو یہ بدبخت اتنے زیادہ جو ہیں اب ان کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں کہ یہ میرے پیچھے مکہ میں بھی آئیں گے اور حرم کے اندر یہ لوگ تلواریں نکال لیں گے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کی تعداد ہے کہ جواب میں وہ تلوار نکالیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سن چکا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک قریشی ہوگا جس کی وجہ سے حرم کے اندر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں تلوار نکال لیں گی۔ میں وہ قریشی نہیں بننا چاہتا، کیونکہ یہ جو باغی تھے اگرچہ ان کا کام تو کافروں والا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن یہ کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو لہٰذا عثمان نے کہا کہ یہ بھی مسلمان اور وہ لوگ جو حج کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان، اور مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے تلوار نکالیں، میں اس بات کو برداشت نہیں کرتا، میں وہ قریشی نہیں بننا چاہتا۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنم میں جتنے جہنمیوں کو عذاب ہو رہا ہوگا، اجتماعی طور پر اکیلے اس قریشی کو عذاب ہوگا جس کی وجہ سے حرم میں 2 مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں تلواریں سونت لیں گی۔ میں وہ قریشی نہیں بننا چاہتا۔ دوسری بات یہ کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں امیر معاویہ کے پاس شام چلا جاؤں، تو بے شک وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرا ساتھ دیں گے، اور
ان کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج ہے اور ایک بہت بڑا لشکر ہے، وہ ان کا قلع کامہ کر سکتے ہیں، لیکن میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ مسلمانوں میں آپس میں خون ریزی ہو میری وجہ سے۔ اور پھر تیسری تجویز کہ میں دنیا میں جہاں مرضی اپنی مرضی کی جگہ چلا جاؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کا پڑوس چھوڑ کر کے کہاں جاؤں، میں فی الحال ان کا پڑوسی ہوں، یہاں سے میں کہاں چلا جاؤں۔ تینوں تجویزوں کا جواب دے دیا۔